بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ شیر پنجاب، شیر ربانی، خطیب پاکستان، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب آف لاہور، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے آپ کے دلوں کو اور آپ کے ذہنوں کو اسلام کی روشنی سے منور فرماتے ہیں۔ دعوت خطاب کے لیے میں پھر دوبارہ درخواست کروں گا محترم جناب شیر اسلام، شیر پاکستان، خطیب پاکستان، میری مراد مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں اور اپنا خطاب شروع کرتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندا روے عرشاں دا جج تینو، یوسف پسروری ایہو جے رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین حضرات، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دی اے سالانہ کانفرنس جو کہ پیغمبر انقلاب دے نام نہ جس کا انعقاد کیتا گیا ہے، اور 121 دی جماعت اور میرے انتہائی مخلص بھائی اس مسجد دے خطیب اور امام حضرت حافظ محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقا جنہاں نے اس کانفرنس کے اندر تعاون بھی کیتا ہے اور ادا انتظام و اہتمام بھی کیتا ہے، محنت کوشش کاوش بھی کیتی ہے۔ اللہ تعالی
یہ دین دے معاملات دے اندر کوشش محنت اور کاوش کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. توجہ ہے سارے. دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جدی ابتدا غار حرات ہوئی ہے اور جدی انتہا جیڑی ہے نا وہ 10 ہجری دے اندر میدان عرفات ہوئی. نبی علیہ السلام نے 10 ہجری دے اندر خطبہ حجت الوداع میدان عرفات دا 9 ذوالحج تے 10 ہجری ہے اور 9 ذوالحج جمعہ دا دن مسلمانہ دی ڈبل عید دا دن کیونکہ جمعہ دا دن بھی مسلمانہ واسطے عید دا دن ہی ہویا کردا ہے تے ادھروں 9 ذوالحج حج دا دن پھر جمعہ دا دن. نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے میدان عرفات چ 1.25 صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دے دن میرے محبوب اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. ہن دین مکمل ہو چکے ہیں. آج تو 1450 سال پہلے دین مکمل ہے. ہن اس مکمل اکمل دین جیڑا ہے او دے اندر کوئی بھی بات شامل کرنے والا او بھی مجرم ہے. انہوں یعنی کہ ودان والا تے کٹان والا بھی مجرم ہے. جنہیں لینا ہے وہ یہ دے وچوں لے جنہیں دینا ہے دے وچوں دے. کوئی بھی انسان یہ دے اندر اپنے کولوں بات شامل کر کے اور انہوں نام بدت حسنہ دا دے کے تے آکھے دین بن جائے گا. نہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی دے منبر تے چڑھے نے تے فرماندے نے مدینے دے لوگو من ابتدع الاسلام جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا فقد رعا حسنتن بدت حسنہ اصل تے اندر اس بدتی دا عقیدہ ہے وے معاذ اللہ قد خان محمدن کہ معاذ اللہ نبی نے ساڑھے تک دین پورا نہیں پہنچایا آقا نے خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے. ہن جیڑا انسان دین دے اندر اپنے کولوں کوئی بات شامل کردا ہے او دا عقیدہ یہ ہے نا کہ پہلو دین پورا نہیں بول دیئے اس طرح ہی ہے نا پہلو دین پورا نہیں. تے قرآن کی آمدہ ہے قرآن آمدہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. ہن قیامت تک جننے ادیان ہونے نے او پتر بھائیو تسی کیتے ہوئے اٹھنا بیٹھنا بند کر دے مہربانی تھوڑی میرا پتر چلو بیٹھے رہن دو پتر ہن اٹھنا نہیں مہربانی بیٹھو توجہ. ہن قیامت تک جننے ادیان بننے نے پتہ نہیں مولویاں نے کنے کو بنانے نے کچھ بن گئے نے کچھ بننے نے لیکن قرآن آندہ انہاں سارے باطل ادیان تے نبی دا دین غالب آ کے رہے. کتے لکھیا ہے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ایک اور مقام ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
ایک اور مقام ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ایک کری ہے سورہ توبہ چاہیے، دوجی اور سورہ صف چاہیے، تیجی اور سورت فتح چاہیے۔ اللہ نے گناہاں تو توبہ تسی کر لو، صف بندی تسی کر لیا جے، فتح چ لیا کے فرمایا دین دے معاملے چ فتح میں دے دیا۔ ذرا قرآن وال غور کیجئے نا، تو ہن دین ہوئی ہے 121 دے باسیو جڑا نبی دی زبان نبوت چو نکلیا۔ مجھ دا دودھ چونے ہیں نا، او دے اندر 121 دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں، نہر دا پا خالص نہیں، ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں جو پانی پا پھر بھی خالص نہیں، او دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا۔ باقی سب ندین ہے۔ اسی عزت احترام کرنے ہاں، اماماں دا احترام کرنے ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، امام صاحب دی جتی ساڈے سر دی پگ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ سارے دا ادب احترام کرنے ہاں، لیکن سارے امام واجب الادب نے، واجب الاطاعت اگر ذات ہے تو صرف میرے محمد دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن انہاں دی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ پورے قرآن چ کتے نہیں آیا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ علیہ؟ یہ پورے قرآن چ آیا بخاؤ کیوں نہیں آیا؟ یہ بول دے نے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ تے آمینہ دے لال دی اتباع اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولدا رب دی مرضی نال، تے جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جو نکلے ہے آپ دی زبان چو او حق کے سچے پاکے لا شکے۔ سنو نبی داؤد دی روایت سن لو، جگاں دے پیر دا ایک یہودی دے نال سودا ہو جاندا ہے اونٹ دا، آپ فرمان لگے چلا گھر تینوں پیسے دینا، انہوں لے کے گھر والوں ٹور پہ۔ ہن تو ہاں کہنا نبی علیہ السلام اونٹ خریدن گئے نے تو اوتھے کیوں نہیں پیسے دیتے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ بھئی اونٹ چوں لین بندہ چیز لین جاندا ہے بازار چ تے پیسے تے انہوں نال کھڑنے چاہیے نے۔ اور میرے بھائی اس واسطے فرمایا چلا گھر پیسے دینا، نبی نے اپنے کپڑیاں نو پوری زندگی جیب نہیں لائی، نبی دے لباس نو جیب لگی نہیں نہ لو آئیے۔ ساڑیاں تے ایک سجے ایک کھبے ایک سامنے ایک ستھن نو بول دے اس رہی۔ آقا انہوں لے کے گھر جا رہے نے، اگوں ایک بندہ ملیا، آندا کدھر چلا ہے؟ اے اونٹ ویچ چھڑے آندا ہے ہاں جی۔ وہ یہودی نو اگے ہو کے آندا ہے اے سودے تو مکر جا ڈبل پیسے لے۔ وہ یہودی سی وہ مکر گیا۔ ہن زبان کر کے کون مکردا ہے؟ یہودی، مسلمان تے نہیں نا مکردا۔ بولو تے جڑا مسلمان ایویں کمنٹ کر کے زبان کر کے پختہ قول کر کے مکر جائے پھر وہ مسلمان تے نہیں۔ جیڑا بندہ زبان کر کے مکردا ہے قیامت نو او دی پشت اللہ نے غداری دا جھنڈا لانا ہے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قرآن آندا جیڑی گل کرنی ہے پکی کرے آجے، کچی گل نہ کرے آجے۔ رب آندے کچے بندیاں دا میں گاکھ نہیں، جیڑی گل کرو پکی کرو، پیڈی کرو، جیڑی زبان کر لو مر جاؤ زبان تو پھرو نہ۔ اللہ نے جدو پکی گل کریں گا قولوا قولا سدیدا ہوئے گا کہ یصلح لکم اعمالکم، تیری زبان پکی ہوئے گی، تیری زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. عربی دے اندر نا غین فا را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ آندے نے جدو تسی زبان دے پکے ہوو گے پھر میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ اللہ یہ ہن یہودی نا مکر گیا تے بازار چ کھلو آقا فرما دے نے کی گل لڑ گئے ہیں ٹھیک ہے آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرمان لگے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرا لین کی جا رہے ہیں پیسے کادے اوڑ جو سودا نہیں ہوا پیسے کیوں لین جا رہے ہیں بھئی. آندا گل ٹھیک ہے تیری سودے دا یا تینوں پتا یا مینوں پتا ہو تے نہیں نہ کہ ویکھیا تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو اپنا گواہ پیش کر جڑا سودا ہویا وہ ڈبل چوں نے کیا ہی پیسے دینا. ہن اینو اے سی ایدی کہ گواہی نہیں دینی اینو کی پتا سی ایدے پیچھے لوکاں نے جاناں دے چھڑیاں نے گواہی کی چیز بول دے یہ دے پیچھے لوکاں نے اپنا تن من دن وار چھڑیا ہے گواہی کی چیز کولوں دی ایک نبی نے صحابی گزر رہے نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. خزیمہ دے متعلق آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ آواز اس یہودی دی پے گئی اگوں خزیمہ واپس آئے تھے آقا نو نہیں پوچھا اللہ رسول تھوڑا سودا واقعی ہویا کہ نہیں نا 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 انہوں کیا دس وہی کی آنا ہے اے جی تھوڑے نبی آندے نے تیرا میرا سودا ہویا میں کہنا نہیں ہویا میں کہنا ہویا تے گواہ پیش کرو. خزیمہ آندے نے دس وہی کیڑی کچہری کیڑی پرے کیڑی عدالت کیڑے چوک چ گواہی دینی ہے میں دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. جدو انی گل کہی وہ یہودی دا منہ ہی کھلے دا کھلا ہی رہ گیا پیسے لے دفع ہو گیا. آقا نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا فرمایا خزیمہ بڑی وڈی گواہی دے چھڑی تے میرے کو تصدیق بھی نہیں کی تھی یہ تھوڑا سودا ہویا کہ نہیں. ایک گل تے دوجی گل تو منو سودا کردیاں ویکھیا اللہ رسول نہیں تے تصدیق بھی نہیں کی تھی تے ایڈی وڈی گواہی ہے تو ہن خزیمہ کو کیا دے اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے نہیں سمجھ آئی تو تسی فرمایا منو آندے ہو تو سودا کر دیا منو ویکھیا ہے تے تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے اسی تے محبوبہ رب نو بھی رب منیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے گیا مرنا ہے تسی فرمایا قبر چ جانا ہے گیا جانا ہے قبر چ حساب و کتاب ہاں گیا ہونا ہے قبر چ سپ ٹھوئے نہ ہاں گیا ہے تسی فرمایا قبراں تے اٹھائے جانا ہے گیا اٹھائے جانا ہے تسی فرمایا اللہ دے دربار چ پیش ہو رہا گیا ہونا ہے تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ہاں گیا بالکل ہے پورا دین پوری شریعت محبوبہ بغیر تصدیق کرن تے بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے مسلک اے منہج اے دعوت دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں راجے بولو دے صحیح یار دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں. حضرت محترم جناب مدر امین چوہان صاحب قاری محمد امین صاحب نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا یوسف بسوری صاحب شیر پنجاب
اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا، جس ٹائم نکلیا، جس کڑی نکلیا، وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ ہے سارے دی. ماشاءاللہ مولانا انعام اللہ فروقی صاحب ساڈی جماعت دے معززین تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے اور حضرت قاری صاحب دا پروگرام کروانا قبول فرمائے. اونچی کہو آمین. تو میں بات کر رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. میں بات کر رہے ہیں دین اوہی ہے، حق ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت جو نکلے ہے. کسے مولوی، ادھر توجہ کرو، کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے گدی نشین، کسے صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے دی بات دین نہیں. اسی دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. جدے تے مور نبی دی نہیں، پاویں کسے پگ والے، جبے والے، کبے والے دی بات ہوئے، وہ دین نہیں بن سکتی. دین ہوئی ہے جدی تصدیق آمینہ دا لال کرے. صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے، صحابہ دا بہت بڑا جم گٹھا ہے. اس طرح مسجد نبوی فلے باروں ایک آؤن والا آیا ہے، انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے، ایدیاں وال کنہ دیاں لوہاں دے برابر نے، بشریت دا لبادہ اور کے آیا ہے. صحابہ نو پھلانگتا ہویا میرے نبی دے کول آگے بہ گیا ہے تے گوڑا اپنا انہیں نبی دے گوڑے نہ لا لے ہے تے اندھا اسلام کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اسلام ہے، اندھا صدقتا. پھر پوچھا ایمان کی چیز ہے، ایمان دی تشریح کی تھی، فرمایا صدقتا. پھر پوچھا احسان کی چیز ہے، احسان دی تشریح کی تھی تے اگو اندھا صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے، بندہ پینڈو لگ ہے عام دیہاتی تے اہی تے انہیں مسائل پوچھنا ہے. یہ ان سوال بھی کرد ہے، تصدیق بھی کرد ہے، دا مطلب ہے سوال کرنا عام بندہ نہیں، خود بھی جان. چوتھا سوال کرد ہے قیامت دے کدوں آئے گی. آپ نے فرمایا جدے کو سوال کرنا ہے پیا اینو بھی نہیں پتا تے جڑا سوال کرد ہے اینو بھی نہیں پتا بھی قیامت کدوں ہونی. پنجواں سوال کرد ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے. آپ نے فرمایا اے نہیں. اندھا صدقتا اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچے نا، صحابہ نو آقا فرما دینے نو بھی سائل نو دوبارہ ذرا بلا کے لیا. صحابہ مگر دوڑے، گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، صحابہ مگر باہر گئے، کو بندہ غائب ہو گیا. صحابہ نے اللہ رسولوں نے گیٹ کراس کیتا، کو بندہ نظر نہیں آیا. فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاکا جبریل. یہ کون سی؟ آن والا جبریل سی. اتاکم لیعلمکم دینکم. جبریل تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. کی کرنا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہن 121 دے باسی ہو، جبریل آؤندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، ہن قیامت آ جائے گی، جبریل نہیں آئے گا. حضرت اماں جی ام ایمن میرے پیغمبر دی رضائی ماں ہیں. آقا علیہ السلام عصر دی نماز پڑھاؤں دے نے تے ام ایمن نو ملن واسطے جان دے نے. جدو آقا دنیا تو چلے گئے، حضرت ابو بکر و عمر نے آپس کے اندر مشورہ کیتا ہے کہ نبی دی سنت نو ادا کر دیا ہویا آسا ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے. عصر تو بعد ایک دن ابو بکر و عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے ویکھیا ام ایمن اگے سینچ بہ کے رو رہیاں نے. ابو بکر آندے نے ماں جی اج تھانو کیڑی چیز نے روایا ہے؟ فرمایا وے ابو بکر اج مینوں رونا اس گل تو نہیں آیا، آقا دنیا تو چلے گئے نے. اج میں روئی اس واسطے ہاں جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں. اللہ اللہ تے جبریل نے آنا بھی نہیں کیونکہ نواں نبی آنا ہی نہیں. جبریل نے بولو یہ بھی ختم نبوت دی بین دلیل جے کہ جبریل اس واسطے نہیں آنا، آخری نبی دنیا تو چلے گئے. ہن قیامت آ سکتی ہے، جبریل زمین تے نہیں آ سکتا، نواں نبی نہیں آ سکتا.
جبریل آوندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی عربی بولدا ہے، اینو پنجابی نہیں آوندی۔ تو جبریل نو پتا سی اسلام ہے وے، احسان ہے وے، ایمان ہے وے، کیا اونوں چاہیدا سی نبی پاک دے کول کھلو کے جبریل ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دیندا، پھر نبی پاک کو بار بار سوال کیوں کرتا رہے؟ پوچھئے علماء اکرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، بڑے بڑے گدی نشین کو سوال کیجئے کہ جبریل نے ڈائریکٹ کیوں نہیں وہی بیان کی تھی، بار بار نبی کو لو سوال کیوں کیتے؟ آؤ میں دسنا جبریل کا یہ عقیدہ ہے، پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا، وہ وہی اگر میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دی الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ وہ جبریل کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں بننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے میرا مسلک منہج ہے، کسے دی بات دین نہیں، دین ہو یہ جو نبی دی زبان نبوت جو نکلے۔ بولو دین، توجہ ہے جی سارے، دین ہو یہ جو آپ دی زبانے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے عقل دی گل نہیں کری دی، جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے اماماں دے قول پیش نہیں کری دے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے اپنی قیاس رائے پیش نہیں کری دی۔ اوے عقل دا نا دین نہیں، اگر عقل دے تابع دین ہوندا حضرت علی آندے نے عقل آندی ہے مسا تھلیوں کرو، دین آندا ہے مسا اتوں کرو۔ بولو دین کی آندہ ہے مسا اتوں کرو، عقل کی آندی ہے پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کرو۔ لیکن عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حدیبیہ دا مقام ہے نا، صحابہ 1400 دا لشکر لے کے پہنچے نے، آقا مکے والے آکھیا اسی تھانو عمرہ نہیں کرن دینا۔ آقا فرماندے نے عمر جا جا کے مکے والے نو سمجھا اسی آلات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں، صفا مروہ دیاں سائیاں کرن واسطے آئے ہاں۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا گئی کافرانہ اٹ کھڑکا چلدا ہے، اگر کسے بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا، پچھلی نالو اگلی۔ بولو پچھلی نالو اگلی وج جانی ہے، لہذا حلیم متبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ یہ بڑا بردبار بندہ جی حضرت عثمان، انہوں کلو کو اچھی نیوی بھی کر لے نا گل تے انہیں اگو کدی کچھ نہیں کیا۔ حضرت عثمان گئے نا مکے تے کافر بڑے چلاک سن، کہنے لگے عثمان آ جم جم آ یار بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر۔ تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کر سا، محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا۔ سبحان اللہ
سرکار جے نہ ہون میں نہ تو آف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کہم دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا ادھروں حدیبیہ دے بیگ نا صحابہ دے نے حضرت عثمان نے طواف کر لیا ہوئے آقا فرماندے نے بھئی عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا اللہ ادھروں افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا جگہ دے پیر حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے کنے کلومیٹر ہے 40 کلومیٹر ہے آقا فرماندے نے آؤ بھئی میرے ہاتھ تے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولو ایسرا ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ ابو بکر دا اتے ہاتھ میرے عمر دا اتے ہاتھ حضرت علی دا سارے 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ دے اتے آیا عرشاں تو آواز ہوندی ہے سونیا اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے اگے ید اللہ فوق ایدیہم اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ میں 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ ہاتھ کیویں جہنم چ جا سکدے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں مکے چتلاواں ہو جاندیاں نے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے جدو انہاں نو پتہ لگا نا تے انہاں نے چلاک پہ نہ سہیل نامی آدمی نو بھیج دیتا بھی جا جلدی جے انہاں مرن تے بیعت کر لیا تو انہاں بعد نہیں ہونا سہیل آیا آقا فرماندے نے سہیل کدھر آیا توجہ اگے ہو جائے سہیل کدھر آیا ہن ادھر توجہ سہیل آندا جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا تے نبی علیہ السلام نے چاہیے فرماندے بھئی اسی عمرہ کرنا ہے ساڈی یہ شرط ہے عمرہ کرنا ہے صلح بعد کرنا لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے آندا جی پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح مثلا انہوں نے مکے دے مڈ پہنچ گیا تو عمرہ بھی نہ کریے واپس چلے جائیے تو بڑی عجیب صلح یہ شرط حضرت عمر آندے نے میری عقل دے خلاف سی اس حدیث کو میں کیوں نہیں مانتا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے یہی رولا ہے نا بول دے نہیں یار
حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں. آقا فرماندے نے نال ہی دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا دوجی اے وے جیڑا بندہ مدینیوں مکے آ گیا کو نہیں جی دینا, مکیوں مدینے ٹر گیا تو ہم فوراً واپس دینا. آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا, لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہے, بولنا تے درکنار ہے, نبی دے چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹکدی. حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزداری آنچے خوبہ ہما دارند کے تو تنہا داری. اور میرے بریلوی بھائیو تسی ایویں آندے رہندے ہو میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, کہ ماں نے ہو جا سونا جنیا ہے جڑا لبنا ہے. 1450 سال پہلے احسان نے کیا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان تے 1450 سال پہلو ہی کہہ گیا سونیا تیرے ورگا کہ ماں نے جنیا ہی نہیں, ہن کیڑی ماں نے جنیا جڑا لبنا ہے؟ بولیے ہن ہے گما. حضرت حسان آندے نے سونیا تیرے ورگا کہ ماں نے جڑے ایویں معلوم ہوندا ہے. تسی رب دے سامنے کھڑے سو, رب نو کہندے جاندے سو, رب تھانوں بنانا جاندا سی. اسی کی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اُرا پرا جان دی, جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. حضرت علامہ شہیدی منو گل بڑی ٹکانے تے یاد آئی. علامہ احسان علی شہید فرماندے نے ایک لڑکی دے پیچھے نا لڑکا لگ گیا. وہ لڑکی کہنے لگی تینوں کیا ہے؟ منو تیرے نال عشق ہو گیا, پیار ہو گیا. انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا واقعی. انہوں نے کہا میرے تو سونی بہن تے تیرے مگر ایک اور میری بہن آن لئی. لڑکی نے جلدی نہ پلٹ کے ویکھیا بھی ایدے نال سونی کیڑی, انہیں پچھوں دھون چ دتی. وہ کہنے لگی دعوے پیار دے میرے نال کرنا تے پلٹ کے پیچھے ویکھنا. دعوے عشق دے نبی نا پلٹ دے امتی دے چہرے تے ویکھنا. اہل حدیث نے کیا اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جنی نگاہ تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چلی گئی. اپنی جفا دیکھ میری وفا دیکھ, تو دعوے کر کے پلٹ کے امتی دے چہرے تے ویکھا کیا تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. ایسا کیا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. ایسا کیا دل دا مالک مصطفیٰ ہے, سر دا مالک خدا ہے. اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے پہ جھکے گا, دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت سے تڑپے گا. تیسری چیز آئی اللہ حدیبیہ دا مقام, نبی علیہ السلام شرائط طے ہوئی ہیں, آقا نے نا صلح نامے دے سائن کی تھے. انہوں کیا مشرک نو سہیل نو کیا بھی لائے تو ہی سائن کر, انہیں جو صلح نامہ پڑھیا تے آندھا میں نہیں سائن کر. فرمایا کیوں بھئی؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے, اپنی ایک بھی نہیں منوائی, تے تو سائن کیوں نہیں کرنی؟ ہن مشرک دی گل سن لو, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں, اہل حدیثوں, دیوبندی بھائیو, بریلویو, سارے سنو. مشرک کی آندا ہے؟ آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اتے لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اگر تھانوں رسول اللہ مان لئیے لتوانا پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے, پر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نہیں پتا ہے رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندی. بولو ہے کہ نہیں؟ جنہیں داڑیاں منانا لے رہے اے نبی نو رسول اللہ نہیں مانتے؟ بولو دے صحیح, مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تے مان کے پھر نبی دی سنت دا قتل کر دے ہو تے گلیاں ہی سڑ دے ہو, پھر کیسا رسول اللہ تو نہیں مانتے ہو؟ مشرک تے کہہ رہے ہیں رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینا ہے. حضرت علی نو کہا علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے,
تے حضرت علی کی آندے نے سونیا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تے ساڈے ربیع الاول دے اندر کیک دے اوتے نبی دا نام لے کے اوتوں چھریاں نہ کٹیا نہیں جاندا بولو اپنی ایمانداری نے دسو کٹیا نہیں جاندا کٹ کے لوکاں نو کھوایا نہیں جاندا کیوں جی میں کہا مولوی صاحب تھانوں گاش نہیں پی گیا تسی مر نہ گئے نبی دا نام تو چھری نہ کٹ دیا میں کہا سانو پوچھو نا اسی کی آنے اسی آنے تختہ دار منظور ہے جسم دا کیما کر دیتا جائے تو دے پورا نہ کٹنا اسی محمد دی میم تے بھی چھری نہیں رکھا گے نبی علیہ السلام دا نام پاک پھر چھری نہ کٹنا مسلمان دی غیرت کیویں گوارا کر دی ایتھے صلح دا موقع ہے تے علی آندے نے نا نا اللہ رسول میں کام نہیں جے کرنا آپ نے اتنے اس طرح لکیر پھیری صلح ہو گئی حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے صحیح بخاری ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے اے کیوں ہے اے ساریاں شرطاں انہاں دیاں منیاں نے اللہ دے نبی نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی چلا دو جنے رل کے اللہ دے نبی نے گل کریے ابو بکر آندے نے عمر جی تسی آپ جاؤ میں نہیں جانا کیوں جی فرمایا عمر ہو رسول اللہ او کی نے اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دکھا میں فرمایا عمر کی میں آیا اللہ رسول اسی آکتے ہیں جی آکتے ہیں مشرقین مکہ باطلتے نے انہاں نہ لڑ دے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ آدھے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال ہی عمر سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے جدوں میرے پیغمبر نے فرمایا میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کہا عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردا رہا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتوی پیش کردا رہا ہے عمر آندے نے کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ کبیرہ گناہ معاف کر دے اے میرا مسلک منہج دعوت پیغام ہے اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں کسے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے کسے دی قیاس تے رائے نہیں چل سکتی میں کسے اج دے مولوی ملا مفتی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا میں کسے امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوی نہیں چل سکتا میں کسے مفتی دا فتوی کیویں چلن دیاں جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں فتوی ٹھکرا دیتے جان گے کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون صرف نبی دی حدیث آ جائے پھر مومن ہی کوئی گل کہندا ہے یقولوا سمعنا واہ تانا دجی گل نہیں سیر و علام النبلاء علامہ زاہدی نے نا ایک واقعہ لکھا ہے بڑا اخیر کر چھڑی حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہے کہنے لگا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کنی ہے فرمایا 50 ایتھوں اے گوٹ تو آندا جی اے انگوٹھا ہی صرف کٹیا جائے دی دیت کنی ہے 15 اونٹ آندا ہے انگل کٹی جائے 10 اے 9 اے 6 کنے ہو گئے 50 پورے ہو گئے صاحب ہوندا جے کہ نہیں 50 پورے ہو گئے اس طرح حضرت عمر نے 50 چھاپے ایتھے لکھے 15 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی فرمایا 22 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے نا ہر عدالت چ میرا فتوی پہنچا دیو اج تو بعد فیصلہ کیتا جائے گا فتوی فاروق دے مطابق کیتا جائے گا ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچیا تے مصر دا جج جڑا ہے نا اونے حضرت عمر دا فتوی میں پڑھیا
تو جس طرح فروقی صاحب بیٹھے ہیں اس طرح نبی دے ایک صحابی بیٹھے سن حضرت عوف بن مالک نال ہی کرسی ڈٹھی عوف دی نظر فتوے تے پئی تے جج نو آندے نے مینوں دے جے پڑھیا چہرہ سرخ ہو گیا تیز گھوڑا لیا مدینے آ گئے مسجد نبوی دے کچے سینٹ عمر بیٹھے نے فرمایا عمر جی اے فتویٰ تہاڈا ہے فرمایا میرا اے مور میری ہے سین بھی میرے نے فتویٰ تہاں جاری کیتا جی میں کیتا اے انگلاں دی دیت تہاں لکھی ہے جی میں لکھی ہے فرمایا نبی پاک کو میں حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تسا ایک دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے نے ناکا نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت 10 اونٹ ہے ود کٹ نہیں عمر میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا کنوں کہہ رہا ہے بولو تے صحیح یار حضرت عمر فاروق شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ لکھا 22 مقام ایسے نے جڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی عرش تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل اور میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا کون عمر بن خطاب ہوندا سبحان عبداللہ بن مسعود آندے نے عمر دا علم ایک پڑھنے چ پوری کائنات دا علم دجے پڑھنے پوری دنیا دا علم مل کے عمر دا علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ نبی علیہ السلام نے خواب بھی دسے نے 4-5 خواب چ میں دودھ پیتا بچیا عمر نو دے چھڑیا دودھ تو مراد کی ہے علم ہی ہے پھر میں ایک ڈول کڈیا ابو بکر نے کڈے عمر نے انہیں کڈے زمین سے راز کر دی اللہ رسول دی تعبیر فرمایا عمر دی خلافت چلا جنگلاں وچ بھی اسلام دے جھنڈے کڈ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کاتب نو منگوایا کیا فرمایا بھی ایتھے حدیث لکھاؤ اسی ہی فتوے تے تھلے حدیث لکھی تے تھلے عمر نے نوٹ لکھیا نوٹ کیے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق کیوں ہوئے گا ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا اسی سن بھی لیا اسی من بھی لیا حضرت عمر دی عدالت لگی ایک بندہ ان کے اندر عمر جی ایک منو مسئلہ دسیا جے عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے حج مکمل کر لیا ہے اون لگیا طواف الوداع کریدا ہے تے انہیں طواف الوداع جے بی بی نے کرنا ہے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام دے اندر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر نے اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر گیا وہ بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے وہ بغیر کرم تو ہی آ جائے حضرت عمر نے انہوں ایسا ویکھیا فرمان لگے جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی وہ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی وہ آندا جی کوڑا ہی کرنا جی فرمایا تینوں سزا لگا دے آندا جی وہ کہا دی میں حدیث سنائی ہے ہن توجہ کریا جے تسی اپنی قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے تسی اپنے فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر کہنے لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن کوڑے تینو اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا کیوں آیا لین واسطے اور اعلان کیتا اعلان مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا تے آج عمر زندہ ہوں دے میاں چنو دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے بول دے نہیں پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا کتوں لبنا صاف بولو وہ ایک خوہ سی نا خوہ دے کتا ڈگ پیا اتنے محلے دے مولوی کو کٹھے ہو گیا ہے محلے دے پہ وہ ساڑی جی کھوئی ہوتے جی کتا ڈگ پیا انہیں کہا 100 بوکا کڈو بچو انہیں کڈیا انہیں کہا بو نہیں گئی انہیں کہا 100 اور پھر کڈو پھر بو نہیں گئی انہیں کہا 100 اور کڈو پھر بو نہیں گئی انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں ہے نہیں وہ تو بیچی پیا
سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا اے دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا اے دے وچ کتا تقلید دا پی گیا اُراں پراں جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے ہل مدینے والا باقی سارے چھڈ دے یقولوا سمعنا واطعنا انو ایک نبی پاک دے صحابی دا واقعہ نہ سنا ایک کتاب النکاح جے سنن ابن ماجہ جے نبی دے صحابی نے مغیرہ بن شعبہ آقا بیٹھے نے شادی نماز پڑھا کے نا مغیرہ بھی بیٹھے نے آقا فرماتے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول او ایک انصاریاں دا گھر ادھر منگنی ہوئی فرمایا جس دن تیرا نکاح ہونا ہے وہ بی بی ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا کہ نظر مار لینی سی محبت وج یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جائے فلانی کڑی نہ منگنی ہونی ہے تو گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع ہو جاتا وہ جدوں ویاہ ہوندا 2 مہینے تو بعد دوویں چھترو چھتری ہوئے ہوندے نے کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو جو لگ گیا یہ نہیں کیا اچھا اللہ رسول ہونے جاؤں فرمایا نہیں سویرے جائیے تی رات نو کی لین جانا فجر پڑھی سیدھا فجر پڑھی مغیرہ نے سیدھا دروازہ کھڑکا وہ انصاری سے آئی کون ہے بھائی اے میں مغیرہ ہوں تو کی لینا ہے آندا جی اندر بٹھاؤ دسنا کی لینا باہر گلی تے نہیں دسنا آندا نے چھوٹا جا ویڑا ہی ایک 4 پائی تے میری ساس بیٹھی ہے دوجی تے میں بہ گیا ہن انہوں نے نہیں پوچھا فجر دا ٹائم ہے بھی ٹھنڈا چلے گا گرم چلے انہوں نے کہا مغیرہ تو لین کی آیا پہلو یہ گل دس مغیرہ آندے نے بھی بڑے جوش تے جذبے نہ پوچھ رہے انصاری سے آری مغیرہ آندے نے جو جڑی تھوڑی بیٹی ہے نا جدھر میرا نکاح ہونا ہے انہوں ویکھنا ہے وہ تیری جرت کیوں ہے پئی ہے بھی ساڑھے گھر چاہندی تینوں پتہ نہیں ہے انصاری لوگ اب پردے دے بڑے معاملے سکتا کیوں ہے مغیرہ آندے نے بھئی ہولی بول پہلو پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے میں آپ نہیں آیا مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا میں صحابی نے جدوں آقا دا نام سنیا نا تے زبان چپ ہو گئی ایک رنگ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے صحابی بھی چپے صحابیہ بھی چپے تے جیڑی لڑکی دا نکاح مغیرہ نہ ہونا وہ اندروں کمرے چوں نکلی ہے تے ماں دے کول 4 پائی تے بہ گئی ہے چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا تے کمر مغیرہ ول کر لی تے پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا یہ تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا مغیرہ آندے نے نہیں میں آپ نہیں آیا منو اللہ دے رسول نے بھیجے ہے فرمایا واقعی اللہ دے رسول نے بھیجے ہے یہ لڑکی 4 پائی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ تینوں اللہ دے رسول نے بھیجے ہے پھر گواہ بن جا میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے کنبا قبیلہ سارا جاندا تے جائے روشا ٹوٹدیاں نے ٹوٹ جان اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ چہرہ دیکھ لے جا کے میرے محبوب نو پیغام دے دیں میں تھوڑا سنیہ دیتا ہے تے انہیں تھوڑی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دیتا ہے تے نال کہہ دیں این یقولوا سمعنا واطعنا سونیا سن بھی لیا تے من بھی لیا ایدہ ہی نام مسلمانی ہے اینو ہی مومن آندے نبی دیکھ سے آبی خریم الاسدی نے انہاں دے وال ایتھے کندیاں تے پیندے نے
تے تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا ہے. آقا صحابہ جو بیٹھے نے فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر 2 کام کر لے تے دے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں. پہلا کام کی ہے وال کناں دیاں لوہاں دے برابر رکھ لے ایتھوں تک, تے دوجا تحمد ٹکھنیاں تو تاں کر لے اے دے ورگا چنگا ہے. صحابی نے جا کے انہوں دسیا تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے اے فرمائے, کول چھری پئی سی, چھری پھٹ کے نا پچھوں نے ایس رک دی پھیری, کناں دیاں لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیاں تو تاں دے مسجد نبوی دے مین گیٹ جان کے اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سا تو ہن بھی چنگا ہے. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا, سن بھی لیا تو ہاں بھی مننا ہے کہ کوئی نہ آج پتہ لگ جاندہ ہے داڑیاں کنے کو بندے رکھ دے, پتہ دے ہون لگنا ہے. بولو کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلے ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا دی مثال بننا چاہتا ہے سب تو پہلے. ماشاءاللہ اٹھ کے ماشاءاللہ لو جی داڑھی اتھے پوری ہو. واہ سبحان تھوڑے جلسے دا موحب یعقوب صاحب مل پورا ہو گیا. اور بھی کوئی درویہ سجے پاسے کو نہیں اٹھیا, سجے پاسے آلے تو بڑے خوش قسمت نے. پتر تینوں جدو آئے گی ادھر ہی تو رکھنی ہے. چل جذبہ دے آیا نا, سواب تے مل گئے. ہاں ارادہ اور تبلیغی جماعت والے اندر ہوندے نا, ارادہ ہی کر لو بس. اور کیڑا بندہ ہے کوئی ہے درویش اللہ دا اور بھی پتہ لگ جاندہ ہے, پتہ ہون لگنا ہے. نبی دیکھ صحابی نے انگوٹھی پائی ہے سونے دی, ادھر میرے حال ویکھو نبی علیہ السلام نے لاگ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے رستہ دے دے ہوئے. نبی دے صحابی نے ادھر میرے حال ویکھو ہونیا. خان صاحب آگے نے انشاءاللہ بعد چ انہاں دا خطاب ہوئے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اونچی کہہ دو نبی دے صحابی نے انگوٹھی پائی ہے سونے دی لا کے نا سر چھڑی مسجد نبوی 3 دن پئی رہی ہے کہ صحابی نے انگوٹھی وال ویکھیا بھی نہیں. تے تھانوں سانوں حضرت ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا میں رات جتیاں اپنیاں پا کے جائے. باج پتہ لگتا ہے راتی جلسہ واہ رہا 121 پرانی گھڑی نوی پائیں. اللہ اکبر جلسہ سننا ساری رات 1000-2000 دی جتی دے بیڑا کر کے ٹر جانا. 3 دن انگوٹھی پئی رہی. صحابہ نے یار پھڑ لا تیری بیوی بیٹی دے کام جنوں نبی نے لا کے سن چھڑیا تسی پھڑن دی گل کر دیو میں ویکھنا بھی نہیں. انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی. تے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے, کوئی 10-12-20 دی ضرورت نہیں. ایک حدیث ہی صحابہ ویکھو ایک حدیث پیش کیتی گئی ہے تے حضرت عمر نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا. ایک حدیث 10-12 نہیں تے رفع الیدین دی 650 حدیث. کنی حدیث ہے؟ مولانا خالد گرجاکی صاحب نے اپنی کتاب کی 650 حدیث لی ہے. تو لوگوں میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد ور کے کہہ رہے ہیں میرے نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. حضرت امام بخاری آندے نے کسے صحابی دے کولوں رفع الیدین تا ترک ثابت ہی نہیں. 1,44,000 صحابہ سن, سارے صحابہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ دے. سبحان اور ہاتھ سینے سے بن کے پڑھ دے. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل, اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے, پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز قدوری چو ویکھڑے نے, پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو, انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے.
جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے در اندر کنڈے گہران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن ایتھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن 121 اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس شلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی واخر دعوانا صدا